السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 64 اور 65 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ان آیت مبارکہ میں پھر اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے جو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور منافق کے درمیان کیا تھا۔ فرمایا وما ارسلنا، کہ ہم نہیں بھیجتے من رسول، کسی رسول کو، الا لیطاع، کہ اس کی تابعداری کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو نبی میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور نبی کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے پر، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤوک، آ جاتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، یعنی اگر وہ لوگ جنہوں نے یہ اندر ہی اندر جب ان کے دل میں منافقت تھی، اصل میں انہوں نے اپنے پر ظلم کیا، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور کہتے فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے نبی بھی ان سے، یعنی اللہ کے نبی سے یہ گزارش کرتے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں، خود بھی استغفار کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقین کر لو اللہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے بڑے ہی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے توبہ کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بڑے تواب الرحیم، توبہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ فلا وربک، بس نہیں ہے تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، مومن، کوئی مومن ہو سکتا اس وقت تک، اللہ فرماتے ہیں اللہ یہاں قسم اٹھا کر یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمن، تمہارے رب کی قسم ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا مومن، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموک، کہ وہ اس حکم کو مانے، فیما شجر بینہم، جو تمہارے معاملات کے مابین پیدا ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ اگر ان کے درمیان باہمی کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہ موڑ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے یعنی جو باہمی نزاعات یا اختلافات ہیں ان میں اس وقت تک یعنی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہ مانے۔ یہاں دو ٹوک اور پر جلال انداز میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے، ثم لا یجدوا، پھر وہ جو کچھ بھی فیصلہ کر دیں، فی انفسہم، تمہارے دل میں جو ہے، حرجا مما قضیت، اس کے بارے میں ذرا بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کھلے دل سے تمہیں یہ فیصلہ مان لینا چاہیے۔ اگر فیصلہ بھی مان لیتے ہو لیکن دل میں پھر بھی تنگی ہے تو یہ بھی ایک کدورت یا مومن نہ ہونے کی نشانی ہے۔ کھلے دل سے تسلیم کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سرے تسلیم کریں، یعنی ایسے کریں
ایسا اپنا سر تسلیم کر لیں جس طرح کہ ہم سر تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی اپنے سر کو جھکا دیں بس۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا پھر اس پہ کوئی اور دوسری رائے نہیں، اس پہ کوئی اپنا خیال، اس میں کوئی دلیل، کوئی اور چیز، یعنی جب اللہ اور اللہ کے رسول، جب اللہ کے رسول نے جب فیصلہ کر دیا تو کشادہ دلی سے، کھلے دل سے اس کو مان لینا چاہیے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے دل میں جب تک کہ میرے لیے اپنے والدین، بہنوں، بھائیوں، عزیز و اقربا سب سے زیادہ محبت میری نہ ہو اس کے دل میں۔ یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر ہدایت کو بلا چونچرا اس کی تعمیل کریں، اس پر عمل کریں۔ تو یہاں بھی اللہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ بغیر چونچرا کیے کشادت دلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلے کو تسلیم کر لیتے تو اس نوبت ہی نہ آتی، یعنی وہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس نہ لے جاتے اور یہ نوبت بھی نہ آتی کہ حضرت عمر، یعنی اگر وہ اسی بات کو یہی تسلیم کر، اللہ نے فرمایا کہ تسلیم اب کیا کرو، اللہ نے فرمایا اب تم کر بیٹھے ہو تو تمہیں پھر تم دوسری غلطی کر رہے ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ فوراً نبی پاک کے پاس چلے جاتے، ان سے اپنی اس غلطی پر نادم ہوتے، خود بھی استغفار کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کرتے کہ اللہ سے استغفار کریں، تو اس طرح اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا کے تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کما کو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔